والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا
الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويؤذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه حق الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي الموقف لا إله إلا الله حي المعبد لا إله إلا الله حي الباقي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لك الحمد يا الله يا مولانا ربنا يا معبد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن
وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي الصبر وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين. واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والحجاج والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح وخصوصا المرحوم Bapak Haji Muhtar Rupi bin Kiai Romli wa jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum al amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل مغفرة تقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ومن سورة ياسين ومن سورة إخلاص ومن موعظتين ومن آية الكرسي وما هللناه من لا إله إلا الله محمد رسول الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك آية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك النازلة وضربة شاملة إلى حضرة سيدنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم وصحابة رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم اجعل لهم ثواب ذلك منا إليهم. اللهم اجعلهم نورا يسعا ويتلألأ بين يديهم. اللهم اجعلهم حجابا لهم من النار وهدى لهم من النار وإتقا لهم من النار وبكاء لهم من النار. ونحن خصوصا أرواح المرحوم الأستاذ Bapak Kiai Muhtar Rupi, almarhum Bapak Haji Syatiri bin Haji Abdul Qadir, almarhum Bapak Haji Abdul Qadir bin Haji Bekmiun, almarhumah Ibu Naijah bin Endong, almarhum Bapak Haji Ahmad bin Haji Abdul Qadir, almarhum Bapak Haji Syaibi bin Haji Abdul Qadir, almarhumah Ibu Muhiyah binti Haji Abdul Qadir, almarhumah Ibu Sainah binti Haji Abdul Qadir, almarhum Bapak Haji Marjuki Bapak Haji Syatiri, almarhum Bapak Haji Murtada bin Haji Syatiri, almarhumah Ibu Hajah Sapada bin Haji Harudiyah, almarhumah Ibu Halimah binti Haji Mamun, almarhumah Rohaya binti Haji Murah, almarhumah Mas'ah binti Haji Ja'far, almarhumah Ayanah binti Haji Adam, almarhumah
Sarifah Fatmah bin Fulan, almarhumah Tasu'ah binti Haji Syatir, almarhumah Tasnim binti Haji Syatir, almarhum Bapak Haji Idam bin Haji Syatir, almarhum Bapak Haji Mahtiar bin Haji Syatir, almarhum Haji Bahrudin bin Haji Syatir, almarhum Bapak Haji Ali bin Haji Syatir, almarhum Bapak Haji Sobri bin Haji Syatir, almarhum Bapak Haji Sobari bin Haji Syatir, almarhum Bapak Haji Nur Zuhri bin Fulan, almarhum Bapak Haji Adnan bin Haji Saibi, almarhum Haji Rahmani bin Ahmad, almarhum Ustaz Haji Yusuf bin Haji, almarhum Haji Muhammad Zain bin Haji Ahmad, almarhum Bapak Haji Ahmad Farah bin Haji Marzuki, almarhum Bapak Haji Khairullah bin Haji Ali, almarhum Arinah binti Haji Ali, almarhum Habib Ali bin Abdurrahman Al-Sekar Adhiyah, almarhum Ayahanda Haji Abdul Said bin Haji Saidi Adhiyah, almarhum Ustaz Haji Abu Bakar Mawardi, almarhum Bapak Haji Marsidi bin Fulan, dan keluarga besar gabungan subuh Rasulullah wa Allah tabasyah bi rahmah wal maghfirah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim wa'asi madkhalahum. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'afana. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'afana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Thumma in arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina وأخواننا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وأساتذتنا ولمن أحب وأحسن إلينا ولمن أوصنا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة علينا وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجيب لها. ربنا اللهم جملنا بالعافية والسلام وحقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجدات الندامة إنك السميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحمد ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد
واسلك بنا ربي خير مهيا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وأصلح القلب وعف وانفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واغفر معادي واصرف وردا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد نحل في اسمك الممنع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأنفع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجعلنا في الجنان مجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك
رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البرز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بطوب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رعى البرهان قد كان يعون رطها وجهه وصرى إلى الابن المسون أيانا وهو ابن هاشم الكريم شحم بن عبد المناف بن قصي كان وليده يداك ما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا واتفت وصول المصطفى حتى ترى في سلسلات وصله أدنانا فهناك قف اعلم بربه الأسماء لا كان للحب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تسك شيئا يأخذ النسوان وبها أدرت من رب السماء
أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المحيمن شرف الأقوان بتحرما في بدها فاستبشرت ودنا المغاض فأسرئت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت من لدى المشفى إهانا وقبيل فجر الأبرد شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك بارك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك
وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما بسم الله
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk merayakan peringatan 10 Muharram 1445 Hijriah, yang mana acara ini dikemas yang pertama dengan peringatan haul almarhum guru kita Bapak Haji Mukhtar Lutfi binti Haji Muhammad Ramli, dan yang kedua dirangkai dengan santunan yatim dan duafa. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, bahwa sholat subuh gabungan ini sampai sekarang tahun 2023 sudah 29 tahun. Berawal dari peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Musola Al Hidayah. Saat itu di bawah pimpinan almarhum Al-Maghfurlah Bapak Marzuki Sa'ali, menghadirkan penceramah almarhum Al-Maghfurlah Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf. Beliau itu presiden subuh gabungan. Ada presiden RI, presiden PKS, presiden subuh gabungan. Saat itu beliau minta kepada para kiai yang hadir saat itu adalah Kiai Mukhtar Lutfi untuk melakukan kegiatan subuh gabungan. Saat itu beliau minta semua yang hadir gak boleh pulang. Ini jam 12 sampai jam 1 tahun 94. Saya masih di pesantren, belum pulang. Kemudian berjalan dan berjalan. Ini saksinya sekarang masih ada Bapak Haji Fahrudin, Ustadz Iwan Sehwani, kemudian Bapak Zaiduddin Marzuki. Ini yang saksi hidup dan pengurus yang masih ada. Kita doain umurnya panjang ila yaumil qiyamah. Kalau masih ada orang, kalau sanggup tapi ya, sanggup hidup sampai kiamat. Ini ada satu yang
betapa beliau ini Kiai Haji Mukhtar Lutfi orang yang ikhlas. Saat itu beliau ini kalau datang ke masjid mushola, datang kepada pengurus, beliau tolong bukain pintu masjid mushola, ane mau datang ngejamaah mau sembahyang subuh. Itu aja niat beliau. Ini saking ikhlasnya beliau, alhamdulillah sampai sekarang 29 tahun. Saya baru ikut, tahun dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh orang-orang yang telah berpartisipasi demi suksesnya acara ini. Kami doakan jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, berkah, dan juga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, bermanfaat buat bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq lakum thariq biridhillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walladzi tawallal muhsinina bil ihsani takarruman minhu wa fadla. Wa zaqal musiiina alamal khizyi wal hawani insafan minhu wa adla. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin al-mab'usi rasula wa ala alihi wa sahbihi du'ati bil qur'ani wa sunnatil ula, amma ba'du. Guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Sholeh Marwani, Al-Akhi Fillah, Ustaz Ali Limo, Ustaz Syekh Wani, para asatiz, bapak-bapak, jamaah subuh gabungan Kelurahan Gandaria Utara, Pulo dan Keramat Perak, yang kita hormati Ibu Insinyur Haja Cintawati dan bapak-bapak hadirin sekalian yang berbahagia. Saya termasuk di Kelurahan Keramat Perak dan baru pertama hadir pada kesempatan ini dari 29 tahun didirikannya subuh gabungan ini. Mohon maaf, saya nggak bisa gabung karena setiap minggu itu ada kegiatan. Kenapa saya sekarang bisa? Karena ini minggu kelima. Jadi kalau jatuhnya minggu kelima, insya Allah saya bisa. Karena ya sudah bergilir di Masjid MRBJ, Bintaro, Masjid At-Taqwa, Sektor 3, Masjid Al-Ittihad, ya, Tebet Mas, sehingga sudah terjadwal sedemikian rupa hari Minggu itu, maka saya tidak bisa bergabung dan saya bersyukur di minggu kelima ini memang kosong dan saya bisa bertemu sama guru-guru kita, para asatiz, bapak-bapak sekalian yang berbahagia.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita memperingati 10 Muharram. 10 itu bahasa Arabnya itu Asyura. Dan sekarang tanggal 12. Asyura itulah yang menjadi akar kata dalam penanggalan Jawa sehingga disebut dengan bulan Suro. Tanggal 1 Suro itu di Parangtritis itu penuh Pak, orang lek-lekan. Niki ngertos apa boten niki sing hadir? Ngertos nggih? Malam Suro menika wonten ing Parangtritis napa Baron sedaya niku kumpul wonten segara. Menapa wonten mriku napa acarane? Ini kayak di Jogja. Inilah Suro. Bapak Ibu sekalian, saya menceritakan Suro ini 6 tahun saya di Yogyakarta. Dulu tidak ada S1, saya selesai tahun 80 itu 3 tahun sarjana muda, ditambah 3 tahun lagi sarjana lengkap. Belum ada S1, S2, S3. Saya lama juga di Solo, saya lama juga di Jombang. Itu ada sahabat saya Ustadz Helani di komplek H4. Udah lama nggak ketemunya di sini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam peristiwa Suro ini ada yang perlu kita, walaupun itu budaya kita, walaupun itu ada di daerah kita yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka kita tinggalkan. Menurut pemahaman orang-orang Jawa, malam Suro itu adalah malam lebarannya dedemit, lebarannya genderuwo. Kumpul mereka pesta, dan bahkan mereka meyakini malam Suro itu seluruh arwah itu pulang ke rumah. Lalu apa yang dipersiapkan? Disiapkan bajunya, sarungnya, pecinya, makanannya, minumannya. Bahkan orang Betawi juga ada yang melakukan itu. Bukan kata orang, saya lihat sendiri. Nah, ini kan sama dengan Halloween. Di Eropa, di Amerika ada Halloween. Satu sekte Nasrani yang punya anggapan tanggal 31 Oktober itu seluruh arwah keluarganya pulang ke rumahnya. Supaya tidak diikuti oleh didemit, tidak ada yang roh-roh jahat ikut pulang ke rumah, maka mereka menampilkan dengan topeng-topeng yang serem. Orang yang terputus tangannya, potong lehernya, yang serem, supaya yang pulang ke rumah cuma arwah keluarganya saja. Ada kesamaan nih orang Jawa sama orang Eropa, bab ini doang. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, padahal peringatan Suro itu yang dimaksud itu Suro tanggal 10 ketika Nabi masuk ke Madinah, orang-orang Yahudi itu berpuasa. Ditanya sama Rasul, puasa apa kalian? Bersyukur karena Nabi Musa diselamatkan dari kejarannya Fir'aun. Maka Rasul mengatakan, ana ahakum minkum, aku yang lebih berhak merayakan kemenangan dari Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena pada saat itu bukan cuma Nabi Musa yang diselamatkan. Nabi Adam ketika taubatnya diterima itu 10 Muharram. Nabi Nuh diselamatkan dari ombak dahsyatnya. Dunia ini ditenggelamkan, diselamatkan. Ya, nabi-nabi yang lain termasuk Nabi Ibrahim diselamatkan dari apinya Namrud itu tanggal 10 Muharram. Maka bersyukur dalam rangka nabi-nabi terdahulu itu diberikan keselamatan, maka sunnah kita memberikan hadiah kepada keluarga kita.
Pak, kalau 10 Muharram itu kasih bonus sama istri kita. Ibu-ibu, Bu, ntar kalau suami ibu nggak ngasih bonus, kasih tahu sama saya tegur nanti dia. Kasih bonus, kasih santunan anak-anak yatim yang semacam ini memang dianjurkan. Nah, tetapi pemahaman tentang arwah pulang ke rumah nggak ada dalilnya, nggak ada dasarnya, dan itu pemahaman harus kita tinggalkan. Bapak Saudara sekalian yang berbahagia, orang yang kita hormati ini saya kenal betul, ya. Bapak Kiai Haji Mukhtar Lutfi bin Guru Haji Ramli ini saya kenal betul. Saya dekat sama beliau, bahkan saya yang minta beliau untuk jadi khatib di Masjid Himmatul Masakin. Tanpa terasa sudah 29 tahun ini kegiatan ini, maka ini insya Allah menjadi catatan jariah. Amin. Bapak Ibu sekalian, 10 tahun yang lalu sekarang kita peringati ini, peringatan 10 tahun wafatnya guru kita Kiai Mukhtar Lutfi. Tahun besok peringatan yang 11 tahun, bisa jadi haul pertama bapak atau ibu yang hadir pada kesempatan. Kalau ada yang mau nggak? Nah, jadi bapak ibu sekalian, kematian itu sebenarnya dalam Islam itu bukan sesuatu yang menakutkan. Di dalam salah satu hadis diriwayatkan, ketika mayat, ketika jenazah lewat, Rasulullah berdiri. Kemudian Rasul beliau mengatakan mustarihun aw mustarahun minhu. Jenazah kalau meninggal itu dua kemungkinannya. Mustarih, orang yang diistirahatkan oleh Allah. Apa maknanya? Ketika ditanya oleh sahabat, Rasul mengatakan al-abdul mu'min yastarihu min sa'abid dunya wa azaha ila rahmatillah. Orang yang beriman itu kalau meninggal itu istirahat dari beratnya kehidupan di dunia ini, dari orang-orang yang menyakiti dirinya, karena dia merasakan kenikmatan dan kebahagiaan di alam barzakh. Bapak Ibu sekalian, alam barzakh itu bukan ukuran 1 kali 2 meter seperti lihat kuburan di depan musola ini, bukan begitu. Itu mazahirnya. Di dalam hadis dikatakan kuburan orang yang beriman itu ya salasumi zura, 150 meter kali 150 meter, itu kuburannya orang yang beriman. Gede apa lebar, Pak? Jadi kelihatannya 1 kali 2, tapi sama lapangan sepak bola lebih gedean lebih gede kuburannya orang Islam. Kenapa? Dia beristirahat di situ. Au mustarahun anhu, yang kedua bisa jadi dia yang mengistirahatkan orang lain. Jadi al-abdul fajir yastarihu minhul ibad wal bilad wad dawab. Orang yang jelek, tidak bagus, maka dia sebenarnya ketika meninggal mengistirahatkan penderitaan orang. Pohon senang, binatang senang ketika dia meninggal. Kenapa? Semasa hidupnya menyakitkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, meninggal itu sesuatu yang menyenangkan. Kalau ada ungkapan al-mautu rahatun lil mu'min, kematian itu adalah istirahatnya buat orang mukmin. Kiai Mukhtar Lutfi ini sedang istirahat. Rohah itu kalau bahasa Indonesianya itu biasanya tak marbuto itu selalu dirubah menjadi tak taknis. Barokah, barokat, karomah, karomat, roha, rohat. Tuh, Ibu
Cintawati dan yang ada sekarang di DPR itu kalau siang itu rehat. Ngapain orang rehat? Istirahat itu makan, pijit, ya, kemudian sholat, habis itu tanda tangan. Nah, itu orang rehat. Orang yang meninggal itu seperti itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat itu lebih menyenangkan, lebih membahagiakan minal ula ay minad dunya. Jadi Bapak, ketika turun ayat ini, sahabat-sahabat Nabi dari kalangan ashabus suffah, mereka meminta supaya umurnya itu diperpendek. Keturun ayat ini, mereka minta umurnya dipendekkan. Mereka kenapa hidup lama-lama kalau negeri akhirat lebih menyenangkan, lebih membahagiakan. Malam bangun, ketika bangun maka mereka sholat, mereka bertakbir, mereka tahmid, mereka berzikir, kemudian berdoa, amitnil an, ya Allah cabut umurku sekarang, amitnil an. Kenapa? Dia yakin mendengar firman walal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat jauh lebih enak, lebih bagus, lebih ketimbang dunia ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa mereka sahabat Nabi ashabus suffah pengen meninggal? Karena kebahagiaan yang dijamin oleh Allah itu besar. Ini bapak saya menyampaikan ayat ini seminggu setelah itu meninggal. Saya nggak tahu nih nyampein ayat ini nyampe nggak seminggu. Mudah-mudahan umurnya panjang. Apalagi Ustadz Kiai biasanya umurnya panjang, baru sakit aja udah dibacain Fatihah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sampai-sampai karena banyaknya yang menangis minta dicabut umurnya, maka di malam hari itu sampai ke kamar Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, Maddaji, suara kalau malam itu gemuruh apa? Maka sahabat mengatakan, mereka itu setelah mendengar walal akhiratu khairul laka minan ula, mereka minta dicabut umurnya, ya Rasul. Lala fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Rasulullah melarang orang minta mati. Tetapi Nabi juga mengatakan, fa'ilam takun labudda falyakul Allah mahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Kalau memang harus meminta juga, jangan minta mati, kata Nabi. Allah mahyini maka natil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku bila hidup lebih bagus ketimbang kematian. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Cabut umurku, matikan aku bila kematian lebih bagus dari kehidupan. Bolehnya mintanya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, oleh karangan sufi ini dijadikan sebuah terapi. Nih anak-anak muda, sebenarnya sih nggak muda juga, yang tua juga boleh. Kalau yang melakukan kesalahan, taubat, jatuh lagi pada kubangan yang sama, cuci baju, bajunya bersih, tidak kotor, jatuh lagi pada kubangan yang sama, taubat, jatuh lagi pada kubangan yang sama, baca nih doa yang saya baca. Allahumma ini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Bacanya di rumah, bukan di masjid, bukan di mana, di kuburan. Kalau ada orang meninggal tingginya sama sama kita, Bapak, itu kan biasanya kalau zuhur disolatin itu jam 11 kuburan udah jadi tuh. Nah, masuk duluan ke dalam kuburan. Bapak masuk duluan, ibu kalau berani masuk duluan, baca itu Allahumma ini maka natil hayatu khairati. Ya Allah, hidupkan aku bisa keluar dari sini seandainya hidup lebih bagus ketimbang kematian. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Cabut umurku bila kematian
lebih bagus tinggal kehidupan ketimbang kehidupan. Kalau benar mati tinggal nguruk. Bapak Ibu sekalian, saya alhamdulillah di mana aja saya kasih ijazah ini, alhamdulillah nggak ada yang ngamalin. Nggak ada. Kenapa sufi menganggap itu bagian dari sebuah terapi? Sebenarnya luar biasa. Ternyata banyak orang yang nggak memberikan perhatian. Kuburan itu, Bapak, tanahnya itu punya bau tersendiri. Kenapa disuruh masuk ke liang lahat? Ternyata mencium tanah kuburan pada kedalaman 1 sampai 2 meter itu, aroma tanah itu tersendiri. Bahkan di kalangan sufi, tanah kuburan itu dibungkus, disapu tangan, diikat yang rapi. Apabila dia ada perjanjian ingin melakukan kesalahan, ditiup, maka diciumnya itu tanah. Tercium aroma bau tanah kuburan, maka dia tidak jadi melakukan. Subhanallah, Bapak sekalian yang berbahagia, nih yang muda-muda, ayo. Kalau yang tua gimana, Seth? Kalau yang udah tua mah emang udah sore, udah maghrib, kudu lebih bagus. Walaupun sebenarnya umur, ngomong kematian ini nggak ada kaitannya sama umur, Pak. Mati itu nggak ada kaitannya sama umur. Jadi Bapak yang tua jangan tersinggung, Pak. Dan yang muda jangan, kali ngomong mati jangan nengok sama yang tua. Jangan. Bapak lihatnya kemari. Kematian itu Bapak Ibu sekalian seperti buah kelapa. Tahu buah kelapa? Kalau awal Ramadan yang diturunin kelapa muda apa kelapa tua? Muda. Yang muda kalau awal. Kalau akhir Ramadan yang diturunin yang muda apa yang tua? Tua. Nah sekarang tinggal awal apa akhir Ramadan, gitu aja. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi berbicara tentang kematian yang kita anggap ini sesuatu yang menakutkan itu salah. Nikmat kematian itu adalah rehat ketika seseorang berbahagia dengan masa rehatnya. Walaupun memang jangankan kita, yang namanya Nabi Ibrahim, siapa yang tidak kenal dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu gelarnya itu Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim kedatangan malaikat. Assalamualaikum ya Khalilullah. Dijambut salam, dibuka. Ketika dibuka oleh Nabi Ibrahim, Israel yang datang. Apa yang terjadi? Getar juga Nabi Ibrahim waktu Israel datang. Enggak dikasih duduk, enggak dikasih minum, enggak ditawarin apa-apa. Karena dia takut, maka langsung ditanya Israel. Ya Israel, hal anta za'ir am qabid? Hai Israel, kau datang ke sini mau ziarah, mau berkunjung atau mau cabut umur? Maka Israel mengatakan, ana za'ir wa ana qabid in azinta. Aku kangen kepada engkau ya Ibrahim, aku ingin ziarah kepada engkau. Tapi memang sudah jatuh tempo, aku ingin mencabut ruhmu. In azin tadi, apabila kau izinkan. Wa ila fa'arji, kalau kau tidak mau, aku kembali lagi. Enak nih Pak. Siapa yang ditawarin Pak? Nabi Ibrahim. Kalau kita ditawarin nggak? Kagak pakai ditawarin Pak. Kalau bapak ibu nih ntar malam diparanin gitu, mau sekarang apa nanti? Bapak ibu bilangnya kapan? Nanti. Nah, Nabi Ibrahim orang yang sekelasnya Khalilullah, kekasih Allah, Israel datang, kaget juga, takut juga. Maka ditanya Israel, ya Israel, ara'aital habiba ayyaqbidu ruha mahbubi? Hai Israel, apa pendapatmu bila seorang kekasih ditarik ruh oleh kekasihnya? Seakan Nabi Ibrahim protes. Maka Israel bingung ya, ini orang mau apa enggak? Mau dibilang mau, bilangnya kasih pertanyaan, dibilang enggak jelas. Akhirnya pamitan.
menghadap sama Allah, ya Allah, kekasihmu Ibrahim enggak jelas. Ya, enggak jelas. Kenapa? Dia mengatakan, ya Israil, araital habiba ayak bidori ruha mahbub. Oh, kalau begitu kau turun lagi, kata Allah. Kau turun lagi, kau bilang kepada Ibrahim. Turun Israil, datang ke rumah Nabi Ibrahim, ketak pintu lagi. Assalamualaikum ya Khalilallah. Dibuka, Israil lagi, tambah siut. Nabi Ibrahim tambah siut. Maka sebelum ngomong, sebelum menawarkan duduk, langsung ditanya sama dia. Ya Ibrahim, kau mendapatkan salam dari Allah. Apa kata Allah? Ya Ibrahim, ya Khalilallah, ara'aital habiba ayakraha liqa amahbubi. Hai Ibrahim, bagaimana seorang kekasih tidak mau berjumpa dengan kekasihnya? Cabut umurku sekarang juga. Cabut seumurku sekarang juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امر الله وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في اولادنا فالهم ولا تضرهم وارفعهم بطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat sekalian, sudah seluruh rangkaian acara Haul Kiai Haji Muhtafid dan Satu Yatim dan Du'afa. Untuk itu saya sebagai pengatur acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan di sana sini. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.